اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم صلی علی ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین و خطابہ المتین قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین، بحمدللہ بتائید معصومہ عالمین مخدومہ کونین سیدہ عالمین مادر حسنین جگر گوشہ رسول ثقلین فخر مریم و آسیہ و حوا و حاجرہ طیبہ طاہرہ ولیہ محدثہ شہیدہ قسمت اللہ الکبریٰ، ان کی مہربانیاں، ان کا احسان کہ ایک عظیم الشان روحانی اور نورانی مجلس اعضاء جس سے مجھ فقیر کو خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے، ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہیں صحت عطا فرمائے، انہیں زندگی عطا فرمائے، رزق کثیر عطا فرمائے کہ یہ سلسلہ عزاء اسی سج دھج کے ساتھ صبح قیامت تک جاری و ساری رہ سکے۔ اور میری دعا ہے کہ جتنے بھی ہم یہاں فقیر ہیں سب منگتے ہیں پروردگار تیری بارگاہ میں، جن کا ذکر ہے ان کے صدقے سے یک جنبش قلم ہم سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے مولا آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے نالین چومنے کا شرف عطا فرما۔ اتنی بلند صلوات پڑھیے کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ میں بانیان کی اجازت سے اور آپ کی اجازت سے آج کی مجلس کو، پوری مجلس کو فضائل اور مصائب، میں اس پوری مجلس کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں امام حسین کی پاکیزہ بیٹی جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ کے حضور۔ یوں تو ان کا تذکرہ ہمارے پاس مصائب میں ہوتا ہے، میں تھوڑی دیر رک جاتا ہوں، آپ آگے تشریف لے آئیں، جو آ رہے ہیں آ جائیں، ایک صلوات میں رک گیا ہوں، اب آپ آ جائیے۔ آ جائیے، میں آپ کے لیے رک گیا ہوں، میں آپ کے لیے آ جائیے۔ ویسے تو یہ تذکرہ ہمارے پاس شہادت کے عنوان میں
ہوتا ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ میں آج ساری مجلس جو ہے لیکن یاد رکھیے حضور علی کہ جب بھی آپ کسی کا تذکرہ کریں، آپ جو بھی ہوں اور جس کا بھی تذکرہ کریں، آپ کی مرضی ہے، جو آپ کا ممدوح ہے آپ اس کا ذکر کریں، آپ اس کے لیے مجلس کریں، آپ اس کے لیے محفل سجائیں، جہاں چاہے اس کا ذکر کریں، لیکن کچھ کنڈیشنز ہیں، شرائط ہیں۔ جس کا جی چاہے، جو آپ کی پسند ہے آپ اس کا ذکر کیجئے، یہاں کریں، میدان میں کریں، بازار میں کریں، گھروں میں کریں، لیکن کچھ شرائط ہیں۔ جس کا ذکر کریں یہ بتائیے گا ضرور اس کی ماں کون تھی۔ معاف کیجئے گا، بہت محبوب رہے ہوں گے آپ کو، لیکن اگر آپ یہ بتائے بغیر ذکر چھوڑ کر چلے گئے تو تاریخ آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ بتانا ہوگا باپ کون ہے، بتانا ہوگا دادا کون ہے، بتانا ہوگا دادی کون ہے، اور بتانا ہوگا نانا کون ہے، اور بتانا ہوگا نانی کون ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے صحیح شرائط بیان، اس کے بغیر اگر آپ بات کر رہے ہیں تو معاف فرمائیے گا، یہ بات مجبوری ہے۔ تو اگر اتنا حوصلہ ہو تو پھر کسی کے ذکر کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ تو ظاہر ہے کہ آج میں جس شہزادی کا تذکرہ کر رہا ہوں تو مجھے بھی یہ شرائط پوری کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے حضور عالی، مجھے بھی یہ ذکر کرنا ہوگا۔ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ان کے دادا کون ہیں۔ حضور عالی دادا وہ ہے کہ جو خانہ کعبہ میں جس کا ظہور ہوا ہے۔ نہ اس معصومہ کے دادا سے پہلے کوئی کعبے میں آیا، نہ کوئی بعد میں کعبے میں آیا۔ ذرا دیکھیے گا، اس 4 سال کی بچی پر گفتگو ہے، کوئی نہیں آیا، یہی آئے۔ اور ان کا آنا جو ہے وہ کعبے کے، توجہ رکھیے گا، جو کعبے میں تشریف لائیں تو یہ شرف نہیں ہے ان کے دادا کے لیے، بلکہ ان کے چچا نے خطبہ پڑھا، معصومہ کے چچا نے خطبہ پڑھا ہے خانہ کعبہ کی چھت پر، اور اس خطبے میں یہ کہا ہے، امام حسین کی طرف دیکھ کر لوگوں سے کہا کہ یہ جس کعبے کے حج کے لیے تم جمع ہوئے ہو نا، اس کعبے کی عزت ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ وہ ان کے بابا کے قدموں کی وجہ سے، یہ نہیں کہ ان کے دادا کو عزت ملی۔ دیکھیں اب میں نا شہزادی کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں تو رشتوں سے مخاطب کر رہا ہوں، نام کے بجائے رشتے۔ اس معصومہ کا دادا وہ ہے، اور پھر کائنات میں ایسے صفات کسی سے ظاہر نہیں ہوئے جیسے ان کے دادا سے۔ ایک ہی وقت میں اتنے اوصاف ضدین کسی میں جمع نہیں ہوئے جتنے ان کے دادا۔ تو سب نے لکھا، سب نے یہی بات لکھی، اس طرح نہیں دیکھا گیا۔ ایک مرد میدان ہے تو بس مرد میدان ہے، کوئی سخی ہے تو بس سخی ہے، کوئی خلق میں ہے تو بس خلق میں ہے، نہیں جی ہاں۔ مگر کمال یہ ہے کہ جو بہادر ہے اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن میں قربان اس شہزادی کی نالین پر، جو ان کا دادا ہے، جو ان کا دادا ہے، ایک ہی وقت میں وہ تمام صفات جو کبھی کسی میں جمع نہیں ہوئی وہ ان کے دادا میں جمع، یعنی ان کا خلق حسن یہ ہے کہ باد نسیم شرما جائے، اور طاقت
و شجاعت یہ ہے کہ پہاڑ کے پتھر موم ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں. طاقت کا یہ عالم ہے کہ جو ان کے مقابلے میں آئے وہ اس طرح آیا ہے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جو جناب سکینہ کے دادا کے مقابلے میں آیا ہو پھر زندہ واپس بھی چلا گیا. اور یہ لکھا ہے، سنیے جو لکھا ہے وہ پڑھ رہے ہیں، لکھا ہے کہ جب آتش میدان جنگ بھڑکتی تھی، یہ جملہ سنیے، یہ جملہ سنیے، آتش میدان جنگ بھڑکتی تھی اور بڑے بڑے سورماؤں کے کلیجے پتے پانی ہو جاتے تھے، تو جب علی میدان کی طرف جاتے تھے دشمنوں کی طرف تو دوڑ کر جاتے تھے اور ٹوٹ پڑتے تھے. واہ، تاریخ کس طرح محفوظ کرتی ہے. علی دشمنوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، دوڑ کر جاتے ہیں، یہ بھی لکھا ہے. جو میدان سے دوڑ کر چلے جاتے ہیں وہ بھی لکھا ہے. اور اس طرح حملہ کرتے تھے، اس طرح حملہ کرتے تھے. یعنی اور خلق جو میں نے کہا، دیکھیں میدان جنگ میں خلق کی کیفیت نہیں ہوتی، اور جنگ ہوتی ہے. اور کچھ فلاسفہ نے تو اس پر بحث کر کے دنیا کو متاثر کر ڈالا کہ محبت میں اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. بیڑا غرق کر دیا بدبختوں نے. یہ علی ہے جو بتا رہا ہے نہیں، اخلاقیات جو ہیں وہ جنگ میں بھی رہیں گی، شرافت محبت میں بھی رہے گی. یہ خاندان ہے اس معصومہ، اس پاکیزہ شہزادی کا خاندان ہے، جنہوں نے بھائیوں کے دادا ہیں، جنہوں نے بتایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ میدان جنگ میں اخلاقیات ہاتھ سے نکل جائیں گی، نہیں ایسا نہیں ہے کہ محبت میں غیرت ہاتھ سے نکل جائے گی. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ میں نے طرز کو تھوڑا، خطابت کے طرز کو آج کے لیے ذرا علیحدہ کر دیا. یعنی جو گفتگو ہے وہ میں اس رشتے سے کر رہا ہوں، اور پھر دیکھے گا لوٹ کر جب شہزادی پر آؤں گا. ایسا یہ ہو گیا. اب دیکھیں میدان جنگ میں پہنچے اور سامنے سے وہ آ گیا. سنیے خلق جو میں نے کہا نا، اور اس طرح آیا کہ اس نے 2 زیرہ بختر اور دستانے لوہے کے اور خود پہنے ہوئے اور 4 آئینے پہنے ہوئے اور زرہیں پہنی ہوئی اور پورا لوہے کا پہاڑ، فولاد کا پہاڑ، 2 گرز، 2 نیزے، 2 تلواریں سامنے آ گئے. اور علی سے آ کر کہنے لگا کہ خیبر کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں. سنیے حضور علی، اب جواب میں کیا کہا جائے کہ بھائی میں علی ہوں. ذرا ملاحظہ کیجئے، شرافت دیکھیے، شرافت دیکھیے، شرافت دیکھیے. اس نے کہا میں مرحب ہوں تو کہتے میں علی، بس اتنی سی بات. اناؤنسمنٹ بھی ہو رہی ہے کہ علی آئے. نہیں، علی کا ایک نام ہے علی، ایک نام ہے اسد. چونکہ جناب فاطمہ بنت اسد کا کوئی بھائی نہیں تھا صلوات اللہ علیہ، انہوں نے اپنے والد کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا. اور جناب ابو طالب نے نام رکھا علی، تو رسول آئے تو کہا علی کیا نام رکھا چچا؟ تو کہا علی. تو دیکھا تو کہا بیٹا میں نے نہیں رکھا، جب یہ تمہارا بھائی دنیا میں آیا تو آسمان سے رقہ آیا تھا. پھر مہدی شاہ کی مجھے بہت کمی محسوس ہو رہی ہے، بہت کمی محسوس ہے. اللہ ان کے درجات بلند کرے، بلند ہے. اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ قرار دے. ان کے بچے اور یہ جو ماتمی تھے سب ان کی اولاد ہی تھی. وہ اس طرح دیکھتے تھے، میں جانتا ہوں، ہر ایک کو اپنی اولاد سمجھ، اور یہ بھی اسی طرح چاہتے تھے. بہت محبوب شخصیت تھی، بہت محبوب شخصیت تھی. خدا ان کے درجات بلند کرے، خدا ان کے درجات بلند کرے. قبلہ آصف بخاری صاحب، قبلہ میں اگر ایک درخواست کروں تو ناراض تو نہیں ہوں؟
قبلہ یہاں پر ہے. مجھے میں نے دیکھا ہی اب آپ عزت مآب شخصیت ہے. ویسے میرے محمد آل محمد صلوات. اجازت ہے, میں نے دیکھا نہیں, میں اجازت حضور بڑی دیر کے بعد جو کوشش تھی عزاداری میں تہذیب و تمدن ادب کی, جو گفتگو جس کی ضرورت ہے اس فرش ازا کو, وہ بہت دیر کے بعد دوبارہ وصول ہوا. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ ہمارے بچوں کو بولنے کے آداب, اردو اور یہ ادب اس محفل سے نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا. حضور بانیان سے یہ گزارش ہے کہ وہ ایسے ادیب لوگوں اور ایسے خطیب لوگوں کو بلایا کریں. تو آپ سے بھی درخواست گزار ہے کہ آپ نے بڑی محبتوں سے بڑی دیر کے بعد تشریف لائے, اور آپ بھی آتے جاتے رہیں. خوش رہے آپ جناب, سلامت رہے. محمد والے محمد قبلہ اسد بخاری صاحب مدہ اللہ العالی میرے لیے انتہائی واجب الاحترام میرے دوست ہیں, میرے بھائی ہیں. میں ان کا اور ہمارے ملک کے ممتاز نوح خان جناب, پورا ملک ان کو جانتا ہے, شرف سماعت کے لیے تشریف لائے. شکر گزار بھی ہوں اور دعا گو بھی. وہ سامنے آ گیا, دیکھیں کھل کیا, اور ہر ایک کا کیا نام رکھا جناب فاطمہ بنت اسد نے. والد چونکہ بھائی ان کا بھائی نہیں تھا تو بیٹا, ان بیٹے کا نام اپنے بابا کے نام پہ اسد رکھا. جناب ابو طالب نے وہاں سے رکا آیا تھا, علی رکھا. لیکن یاد رکھیے ایک نام میرا اور آپ کا سوسائٹی میں ہوتا ہے, ایک نام میرا اور آپ کا جس سے سوسائٹی بے خبر ہوتی ہے, بے علم ہوتی ہے, وہ اندر کا ہوتا ہے, فیملی کا. وہ سب کا نام ہے. آپ میرا نام وہ نہیں جانتے, میں آپ کا نام, ہم تو وہی نام جانتے ہیں جو ہمارے سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے. نام ہے جاوید, امی پیار سے کہتی ہیں لڈو. ایسا ہے. نام ہے اختر, امی پیار سے کہتی ہے چندہ. ٹھیک ہے, ماں ہے تو وہ ان کا وہ اپنا نام ہے, اسے میں نہیں جانتا, اسے آپ نہیں جانتے, اسے تاریخ نہیں جانتا. ٹھیک ہو گیا. وہ واقعہ یہ ہوا کہ نام تو ان کا اسد رکھا گیا اور نام علی رکھا گیا. وہ اتنے میں کہ وہ واقعہ ہوگا, اور سب آپ جانتے کہ وہ اژدہا آ گیا تھا, اور مولا کائنات نے وہ قمیات جو ہوتا ہے, قاف میم الف تو, قمات عربی میں وہ مائیں بچوں کو, چھوٹے بچوں کو وہ ڈوری باندھ دیتی ہے. سندھ میں بھی باندھتے ہیں, کوئی ایسے کپڑے سے باندھ دیتے. تو جب آتی تھی تو وہ قمات جو کپڑا ہوتا تھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوتے, علی کو باندھ دیتی تھی, جب واپس آتی تو قمات ٹوٹ چکا ہوتا تھا, ٹکڑے ٹکڑے. تو وہ سانپ آ گیا تو اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. جب 2 ٹکڑے کر دیے تو ماں نے یہ نام رکھا حیدر. اب اس نام کا نہ آپ کو پتا نہ مجھے پتا, جیسے کہ میں نے ابھی بتایا جو آپ کے اندر کے نام ہیں وہ گھر والے جانتے ہیں, باہر والوں کو نہ ضرورت ہے نہ وہ جانتے. ایسا ہی یہ علی کا نام جو تھا وہ گھر کا نام ہے, ماں پکارتی تھی, کسی کو نہیں پتا. پہلی بار امیر المومنین نے بتایا کہ میرا نام یہ ہے. جب اس نے سنی ہے سرکار, بھائی کیوں بتایا, میں قربان جاؤں اللہ, شرافت میدان جنگ میں دشمن کے سامنے جو سر کاٹنے آیا اس کے سامنے شرافت کا ایسا مزہ ہے, خدا کی قسم گویا شرافت بھی قدموں پہ سجدہ ریز ہو جائے. شرافت تو دیکھیے, ذرا شرافت تو دیکھیے. اور کبھی آپ سے کوئی پڑھ کر یہ کہ جی محبت میں اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے, تو کہنا تم لوگوں کے لیے جائز ہے جو خود ناجائز ہو. یہ میری بات اسکول, کالج, یونیورسٹی, آفس جانے والے بچے بھی یاد رکھیں اور بچیاں بھی یاد رکھیں, یہ جواب یاد رکھیں. ہم علی کے ماننے دیکھے گا. وہ جا کر کہا کہ میں مرحب ہوں, تو اب بتایا, کسی کو پتا نہیں تھا, آج پتا چل رہا ہے. ساتھ ہی کہنے لگے اللہ کیا جملہ ہے عربی زبان کا, مجھے ترجمہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, آپ خود ہی لطف, مجھے پہلی کیفیت آ رہی ہے کہ وہ جگہ میں مرحب ہوں. خیبر کا ذرا دو نیزوں والا, 2 گرزوں والا, تو اسے دیکھ کر کہا ان الذی
सम्मतनी उम्मी हैदरा। आखिर तक नारे का जवाब। मेरी माँ ने मेरा नाम क्यों कहा अली ने? क्या जरूरत थी ये कहने की? अभी तक नहीं, 5 हिजरी में कहा था अमर के सामने, मैं अबू तालिब का बेटा हूं। यहां भी कहते हैं, ये क्यों कहा? जरा देखिए, वजह ये थी कि मरहब की माँ जो थी वो काहिना थी, नजूमिया थी और इल्मुल अफलाक की माहिरा थी, सितारों के उलूम जानती थी। तो उसके यहाँ 5 बेटे पैदा हुए, रबी, यासिर, अंतर, हारिस और मरहब। जब बेटा पैदा होता तो चूंकि इल्मुल अफलाक की जानने वाली थी, काहिना थी, वो पहले ही ना बेटे का जन्म जो है ना, जन्म कुंडली वो बना लेती थी, पैदाइशी दाचा। तो हर बेटे पर बनाया उसने, और 5 बेटों के गले में वो पैदाइशी दाचा, सितारों को देख के मरीख की चाल क्या है, जोहरा का मकाम क्या है, अतारुद किस मंजिल में है, वो देखकर और तावीज़ बना के उनके गले में। ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं लिखी थी उसमें तावीज़ में, बस एक ही बात लिखी थी, बेटा मैं तुम्हारी काहिना माँ हूँ, नजूमिया माँ हूँ, सितारों के उलूम की माहिर माँ हूँ। बेटा मैं जानती हूँ तुम दुनिया में 5 बड़े सूरमा बनोगे, ताकतवर बनोगे, बड़े पहलवान बनोगे, बड़े शजा बनोगे। मैं तुम्हारी काहिना माँ, नजूमिया माँ, तुमको वसीयत करती हूँ, दुनिया से लड़ते फिरना, हैदर से कभी जाना। हैदर से कभी ये यहूदिया थी, यहूदी थी। आप मुसलमान समझ रहे हैं? मरहब की माँ मुसलमान नहीं थी। अरे कोई गलत फहमी हो रही है, वाकई मुसलमान नहीं थी, वो तो यहूदी थी। सच कह रहा हूं, यहूदी थी, वाकई मुसलमान नहीं थी। और सिर्फ यहूदी नहीं थी, उम्मुल यहूद थी। यहूदी पहलवानों की माँ थी। सच मानिए, यहूदी थी, बिल्कुल पक्की यहूदी थी यहूदी। ज़हीन इतनी थी, कह रही थी अली से जंग न करना। यहूदी थी। कहीं मेरा यह जुमला सुन के बेटों को कहती अली से जंग ना करना, तो आप समझे मुसलमान थी। ना समझिएगा, यहूदी ही थी, वह इतना समझिएगा कि ज़हीन बड़ी थी। समझो आया नहीं? क्या कहने, ऐसी जहानत होनी चाहिए। अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, 2 नेज़े, 2 तलवारें, 2 गुर्ज। जब उसने गुर्ज को, अली ने कहा हमला कर तू, तो जब उसने गुर्ज को घुमाया है, गुर्ज अब बच्चे तो जानते भी नहीं गुर्ज क्या है, पहलवानों के पास होता है घुमाने वाला, वो गुर्ज को घुमाया है, तो वो जो किला खैबर की दीवारों में, वो सुराखों में जो चिड़िया रहती थी ना, ची 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 चिड़िया बोलती रहती है खैबर की, वो बड़ा किला था, उसमें परिंदे रहते, तो उन्हें घुमाया, वो चिड़ियों ने भी ची ची करना बंद कर दिया। खामखाई कहते हैं वो उधर चले गए, झंडा फेंक के वो उधर चले। अरे भाई चिड़िया चींची करना बंद कर दो।
اور 2 گرز اور 2 نیزے، 2 زرہ بختر، 2 خور، 4 آئینے 2 دستانے 2 فولاد کے جو 2 علی امام عادل ہے، علی نے ٹکڑے بھی 2 ہی کر 2 ہی ٹکڑے کر۔ اجڑ گئی دنیا یہودیوں کی، برباد ہو گئی دنیا یہودیوں، تباہ کر دی دنیا یہودیوں۔ اتنا بڑا مارکا تھا، اتنا بڑا مارکا تھا، سمجھیے گا مجھے جانا کہاں ہے۔ اب تو جناب علی لوٹ پڑ گئے، لوٹ یہ پڑ گئی کہ چلو بھائی مال لینا، اب تو برباد ہو گئے، یہی طاقت تھی ان کے پاس جو اڑا دی۔ ذرا سمجھیے حوصلہ کیا ہے۔ آپ کے ذوق کو دیکھ کر ایک بات کرتا ہوں، لوٹتا ہوں، ادھر دیکھیے گا، یہ ذرا بھڑکتے ہوئے شعلے، کھیل تماشا نہیں ہے قبلہ، یہ گاجر مولی نہیں تھی، یہ موم کے بنے ہوئے پتلے نہیں تھے جو اس شہزادی کے دادا کے سامنے آتے تھے کہ موم کے ٹکڑے بنے ہوئے ہوں۔ ہماری بات پہ یقین نہ ہے تو 39 دن والوں سے پوچھ لینا کہ موم کے ٹکڑے تھے، موم کے ٹکڑے نہیں تھے۔ پھر جو وہ تھے اوپر سے جو ان کے لوہا تھا، وہ لوہا کٹے گا تو بدن کٹے گا۔ 550 آدمیوں کو مارا ہے دشمنان اسلام کو صفین کی 1 رات۔ حریر قبلہ 1 رات میں نماز مغرب بین کے بعد صبح سے پہلے 550 افراد، میں بندے کہہ رہا ہوں مجاہد پلے ہوئے، تنبے کی طرح بڑی بڑی موٹی گردنیں، خونخوار آنکھیں، سور جیسے چہرے، جو میرے رسول کے پاکیزہ بھائی اور داماد کے مقابلے میں آئے گا، اس کے علاوہ بھی کسی کو سور کہا جائے گا؟ ان کو مارا، اور وہ بھی دیکھیے حرب و ضرب کی تاریخ میں سرکار علامہ تشریف فرما ہے، یہ پرانی تاریخ ہے حرب و ضرب، پرانی حرب و ضرب کی تاریخ میں ایک شجاع ایسا دکھا دیں جو میدان میں کرتا پہن کر آ گیا، جو میدان میں کرتا، پاری کرتا پہنا ہوا ہے اور جنگ کر رہے ہیں اور آستین سے لہو ٹپک رہا ہے۔ ذرا سنیے گا صاحب اس شہزادی کے دادا کی، قبلہ جی دعا دیں گے بے ساختہ، یہ ہدیہ ہے صفین لیلۃ الحریر۔ تو اس صف جو آئی ہے لڑنے کے لیے تو مولا نے ان کو کاٹ کے گرا دیا۔ اب وہ آئے ہیں، پھر ٹائم دیا، پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے اور ان کو دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ اپنے کشتے اٹھا کے ادھر لے جا رہے ہیں، وہ ادھر لے جا رہے ہیں، وہ تڑپی والوں کو دوائی دے رہے ہیں، مرے ہوئے کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ علی حملہ کر کے آ کے گھوڑے پر بیٹھ گئے اور سامنے ادھر علی کے کیمپ سے عبداللہ ابن عباس نے، چونکہ یہ طریقہ تھا کہ جب مجاہد سانس لینے کے لیے آئے تو اس کو پہلے پانی پیش کیا، تو اس نے شربت پیش کیا۔ قبلہ سنیے، ادھر نظر ہے لیلۃ الحریر ہے، ہنگامے جنگ ہے، موت ہے، اس نے تو اس کے ہاتھ کا مولا پانی، اس کے ہاتھ سے پانی پیا اور شربت پی کے ادھر دیکھا ابن عباس اس میں شربت میں جو شہد ملایا وہ طائف کا ہے نا؟ اگر جو ابن عباس کے ہاتھ سے وہ پیالہ گر گیا، انہوں نے حیران ہو کر کہا میں قربان جاؤں آپ پر، ہنگام موت میں آپ کو اتنا اطمینان ہے کہ یہ شہد طائف کا ہے،
یا کوفے کا ہے آپ کو یعنی پرواہ ہی نہیں. سنیے گا یہ علی ہے, یہ علی ہے میرے محترم صاحب, یہ اس شہزادی کا دادا. میں نے جو وعدے کیے انشاءاللہ 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 پورے کر کے. کسی کا ہے ایسا دادا؟ اب دیکھیے گا 4 سال کا سن, یہ ہے دادا کا کردار. نہیں, اب دیکھیے شام ہوئی ہے, سنیے گا, لوٹ لیا, اتنا مال ملا, تاریخ نے لکھ کر قلم توڑ دیا. اب اس سے کیا بحث کریں کہ مدینے میں صحابہ کے بچے فتح خیبر کے بعد سونے چاندی کے گیند سے اب اس کے بعد تاریخ کیا لکھ کر آپ کو اور مجھے بتاؤ, اور مجھے اور آپ کو کیا چاہیے؟ یعنی جن بچوں کو لنڈے کے کپڑے کے گیند نہیں ملتے تھے, وہ سکھ بلا ذرا سوچے, میں کہہ رہا ہوں سونے اور چاندی کے گیند سے بچے کھیل رہے ہیں. اتنا مال ملا تھا قبلہ. ایک صاحب کی خود روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں جو میرے حصے میں سونا آیا تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ میں کھڑا ہوا تھا تو اس طرف کا آدمی مجھے دیکھ نہیں سکتا تھا, حالانکہ موصوف کا قد بہت زیادہ لمبا تھا. سوچیے تو سب کو اس طرح ملا, سب کو اس طرح ملا. علی بھی آ گئے واپس, سب آ گئے واپس. اور طریقہ یہ تھا بی بی کا کہ جب جاتے تھے تو دروازے تک خدا حافظ کہنے جاتی تھی. ہماری بچیوں کو بھی یہ طریقہ یاد رہنا چاہیے, تو ہمیشہ اچھے خوشگوار حالات رہیں گے. شہزادی نے سکھایا جب آتے تھے تو دروازے پر استقبال کرتی, اور دروازے پر استقبال کر کے اور پھر ہاتھ پکڑ کے لا کے مسند پر بٹھاتی تھیں اور پانی پیش کرتی تھیں, اور تلوار ذوالفقار لے کر اندر چلی جائے. اندر لے گئے ذوالفقار. علی نے پانی پی کے جام رکھ دیا اور دیکھ رہے ہیں کہ حجرے میں سے شہزادی باہر نہیں. کچھ دیر لگ گئی تو آئیں تو مسکراتی ہوئی, تبسم فرماتی بنت رسول. علی نے بھی دیکھا تو کہا ہمیشہ یہ تبسم برقرار رہے, کیا ہوا؟ اور کچھ تاخیر ہوئی اندر. کہنے لگے اچھا علی تو یوں آیا تھا مرحبا آپ کے مقابلے میں. علی یوں آیا تھا, دیکھیں میرے دادا اور دادی, علی یوں آیا تھا, اچھا تو یوں اس نے گرز گھمایا, اچھا تو اتنی غیبت تھی, اچھا تو وہ آپ کے سامنے یہ کہنے لگا تھا, پھر آپ نے یہ کہا تھا, پھر آپ نے یہ کہنے کے بعد پھر اس نے وار کیے اور آپ نے قطع کیے, پھر آپ نے وار کیا اللہ اکبر کہہ کر 2 ٹکڑے. تو کہا بنت رسول آپ تو ساتھ تھی نہیں, یہ تل داستان کیسے سنا؟ کہا وہ ذوالفقار لے گئی تھی نا, ساری ذوالفقار نے اب آپ نے دیکھا دادا اور یہ دادا. اب سنیے ایک نشر میں بیان کر رہا ہوں معصومہ پر ملی. پہلے دادا دادی نانا نانی, یہ ذوالفقار مجھے سب بتا دیں, اور یہ بھی بتا رہی تھی کہ بہت مال ملا. ہاں سن بھی رہی ہوں, شادی گانے بج رہے ہیں, اونٹوں پہ بار ہو کے آ رہا ہے, سب بتا رہی ہیں کنیزیں مجھے آ کے. علی آپ کو نہیں ملا؟ علی خالی آپ کو نہیں ملا؟ کہاں مجھے تو ڈبل ملا ہے, مجھے تو دوہرا ملا ہے, جتنا ان کو دیا اس سے ڈبل. دوہرا کیوں ملا؟ اسلام میں مرد کا حصہ دوہرا ہے.
لڑکا باپ کے وراثت میں آدھا ہے، 1.5 لاکھ چھوڑے گا تو 50,000 لڑکی کے، لاکھ۔ تو چونکہ خیبر میں کہا تھا مرد کو علم دوں گا، تو مجھے تو دوہرا دیا، سب سے ڈبل دوہرا۔ کہاں تو کہا ابو الحسن کہاں ہے؟ کہا اللہ کے صدقے میں ملا تھا، تیرے بابا کے صدقے میں دے آیا۔ کیسے؟ کہا یتیم جمع ہو گئے تھے، بیوائیں جمع ہو گئے، جتنا ملا تھا ان میں لگا، ایک درہم بھی گھر نہیں، خالی ہاتھ۔ اب سوچئے کہ اب بیویوں کا کیا عالم ہوتا ہے، اب یہ ساری میری بہن بیٹیاں سماعت کر رہی ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے کہ کچھ بھی نہیں لے کے آیا، اور پورا مدینہ خوشی میں جھوم رہا ہے۔ تو جیسے ہی کہا سب کچھ تیرے بابا کے اور اللہ کے صدقے میں یتیم غریبوں کو دے آئے، فوراً شہزادی کون ہے اپنی پاکیزہ پیشانی کو سجدے میں رکھ کر کہا تیری حمد ہے میرے اللہ، تو نے زہرا کو علی جیسا۔ سبحان اللہ۔ اور شام ہوتی تو قبلہ روٹیاں پکا کے اور بوریوں میں بھرتے، اور اس میں سیخوں پہ بھنا ہوا گوشت، شہد کی مشکیں اور پنیر بوریوں میں بھر کے، اور زیتون، اور وہ بوری اٹھا کے علی کاندھے پر رکھتے۔ علی کو پتا ہے کہ معذور کہاں رہتے ہیں۔ دیکھیے گا حضور، میرا موضوع ملاحظہ کیجئے گا، معذور کہاں ہے، نابینا کہاں ہے، مفلس کہاں ہے، یتیم کہاں پہنچے۔ اب وہ علی ہی جانتے ہیں، کسی کو کیا پتا کہاں جنگل میں، صحراؤں میں، پہاڑ، اور ادھر جا کر ٹوٹا ہوا دروازہ ہے یا پردہ ہے، دستک دیا، آواز دی، اور وہ گھسٹتا ہوا آ رہا ہے، اور جیسے ہی وہ پہنچا چہرے پر نقاب ڈالا، اس نے اتنا ہی دیکھا کہ جیسے ہی وہ کھانے کے قریب آیا، اس کا حصہ رکھا ہو، پلٹ کر دیکھا تو بس ایک سایہ ہے جو واپس جا رہا ہے، ایک سایہ ہے، یہ کردار، ایک سایہ ہے جو بس واپس جا رہا ہے، اور وہ کھانا لے کر جا رہا ہے، کبھی بھوکا نہیں۔ میرا مضمون آپ کو پتا ہے نا کہ میں انہی کی پاکیزہ پوتی کے بارے میں گفتگو کرنے آیا ہوں۔ دونوں کریکٹر دیکھیں، اب دیکھیا غیث، جلان، خیبر، 4 سال کا سن ہے، جو مظالم ڈھائے گئے آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن اب راز سنیے کہ علی کی شجاعت 4 سال میں کیا ہے۔ کہ ایک مرتبہ یزید نے کہا میں بات کرتا ہوں، یہ بچی بولتی کیوں نہیں؟ کہا کیسے بولے؟ کہ گردن میں رسی کسی ہوئی ہے۔ کہا رسی ڈھیلی کرو۔ شمر آگے بڑھا، دربار ان کا، خیبت ان کی، نیزے ان کے، تلواریں ان کی، لشکر ان کا، تماچے کھا چکی ہے۔ اس نے چاہا کہ گلے کی رسی کے قریب آگا، کہ خبردار شمر، میرے قریب نہ آنا، میں سید زادی ہوں۔ فاتح خیبر، ملاحظہ کیا؟ یہاں کوئی بچی کہہ سکتی تھی؟ کوئی کہہ سکتی تھی؟ نہیں، تم رسی کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، میں علی کی پوتی ہوں، میں فاطمہ زہرا کی پوتی ہوں۔ اور دوسری بات سنیے جو آپ کو حیرت میں مبتلا کرے گی۔ کہاں لے جاتے تھے روٹی؟ علی یہاں کاندھے پر اٹھا کر۔ آپ کو پتا ہے زندان شام میں اب جو چیپٹر کا جو حصہ موضوع کا آ گیا ہے، تو اب یہ فضائل اور مسائل اکٹھے ہوں گے تاکہ آج آپ ایک تاریخ مکمل سنیں اس شہزادی۔ اب جتنا دورانیہ میرے پاس رہ گئے، کھانا اتنا ملتا تھا کہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں بیٹھ کر نماز شب کیوں پڑھ رہی ہیں؟ میں قربان۔ پہلے تو یہی عجیب بات ہے کہ نماز شب پڑھ رہی ہیں، وہ بھی شام کے خرابے میں۔ پہلے ذرا یہ تو دیکھیں شام کے زندان،
تو کہا بیٹا پتہ ہے تمہیں جو غذا آتی ہے وہ اتنی کم ہوتی ہے کہ بچوں کو بھوکا، تو میں کیا کرتی ہوں کہ اپنی غذا میں سے بچوں کو دے دیتی ہوں، تو میں ناتواں ہوں، ظاہری بات ہے۔ تو کھڑے ہو کے میں نماز شب میں صدقے دی، میں صدقے، کیا فخر ہوتا ہوگا اس عزتوں والے رب جب وہ اس حالت میں نماز پڑھتے دیکھتا ہوگا، کس طرح مباحات کرتا ہوگا ملائکہ پر کہ دیکھو علی کی بیٹی ہے بیٹا میں تو کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اب سمجھ گئے کہ وہ کتنی غذا ہے جو بچوں میں قبلہ دعا دیں گے۔ میرے موضوع کو دیکھیں آپ کہ کتنا نازک موضوع ہے اور کیا کہاں کس نازک موڑ پر میں ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کس دادا کی اور دادی کی پوتی ہے۔ تو جناب سکینہ وہ غذا جو ان کے پاس ہوتی تھی وہ لے کے شام کے زندان کے دروازے پر آ جاتی اور آواز دیتی یتیم بچوں آ جاؤ۔ پھر ان معصوم بچوں کو پھر ایک دن کہا پھر بچوں کو خود ہی پتا تھا، پھر بچے شام ہوتے ہی زندان شام کے دروازے اور وہ اپنی غذا ان کو دے دیں۔ یاد ہے علی نے بھی روزے رکھے تھے مگر افطار خود نہیں کیا، اسیر کو یتیم کو مسکین کو افطار کرا کہ سورہ دہر کی آیت یہ ہے علی کی پوتی، ان کو کھلا دیا۔ اور نانا کون ہے؟ امراء القیس یمن کے سردار، یہ نانا ہے امراء القیس۔ اور نانی کون ہے؟ نانی کا نام ہے زینب، جناب سکینہ کی نانی کا نام ہے زینب۔ اور یہ زینب کون ہے؟ یہ عثمان بن حنیف کی بھتیجی ہیں، اور عثمان بن حنیف وہ ہے جسے مولائے کائنات نے اپنے دور حکومت میں بصرے کا گورنر مقرر کیا تھا۔ یہ عثمان بن حنیف کی جو ہیں وہ بھتیجی ہیں جناب زینب، اور جناب زینب کے شوہر ہیں امراء القیس اور بیٹی ہیں جناب رباب، شہزادی ہیں جناب رباب۔ اور رباب کو اللہ نے یعنی لکھا ہے کہ جناب رباب جو ہیں وہ نجابت میں، عظمت میں، عصمت میں، پاکیزگی میں سب عورتوں سے افضل تھیں۔ اور اللہ نے جناب رباب کو اسے اب ابن اسحاق حمدانی نے اپنی کتاب مقتل اسلام میں لکھا ہے کہ تحقیق جستجو بسیار کے بعد جو ہمیں مواد میسر ہوا وہ یہ کہ 55 ہجری میں امام حسین کا عقد جناب رباب سے ہوا، اور 56 ہجری میں اللہ نے حسین کو وہ بیٹی عطا کی جس کے لیے نماز شب میں حسین دعائیں مانگتا۔ سبحان اللہ، میں نے وعدے پورے کیے آپ کے سامنے، میں نے یہ نانا ہے جو سردار ہے، نجیب الطرفین ہے، یہ خاندان ہے، اور پھر یہ عالم تھا۔ اب دیکھیے کہ کیا ہے جناب رباب اور کیا ہے جناب سکینہ، تو معصوم کا قول ہے وہی سن لیجئے۔ امام حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر ہی اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو، اس سے بڑھ کر بات ہی نہیں ہوتی۔ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا، ذرا ملاحظہ کیجئے، جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو، ارشاد فرما دیا، اس سے بڑھ کر کیا معصوم نے فرما دیا۔ اور عالم یہ تھا کہ جب 256 ہجری میں آئیں دنیا میں، پھر حسین نے سینے سے علیحدہ نہیں کیا، تو نام کیا رکھا؟ امام حسین کا طریقہ یہ تھا جتنے بیٹے اللہ نے دیے سب کا نام اپنے بابا کے نام پہ علی رکھا،
اور جتنی بیٹیاں پروردگار نے عطا کی اپنے مادر گرامی کے نام پر فاطمہ رکھا، لیکن چونکہ سب کے لیے ایک شناخت ہونا لازمی تھی اس لیے یوں کر لیا گیا، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، یوں کر لیا گیا۔ تو اسی طرح بیٹی میں بھی فاطمہ کبریٰ، فاطمہ صغریٰ۔ اب ان کا نام کیا رکھا؟ قرآن سے نکالا حسین نے، سکینہ۔ ان کا نام سکینہ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ یہ میرے دل کا چین ہے۔ اردو میں یہی ترجمہ بہت بہتر، یہ میرے دل کا چین ہے، یہ میرے دل کا سکون ہے۔ اور دعا کیا مانگی تھی؟ مجھے ایسی بیٹی عطا کر جو میرے بغیر تڑپتی رہے۔ میں اس کے بغیر تڑپتا ہوں، وہ میرے بغیر نہ جی سکے، میں اس کے بغیر نہ جی سکے۔ عزاداروں، ماتم داروں، 56 ہجری تو 60 ہجری کیا سن ہوا؟ 4 سال کا سن۔ اور جب 4 سال کا سن ہوا تو بس کربلا دیکھی اس بچی نے، کربلا دیکھی۔ آپ یہ دیکھیے کہ پھر وہ وقت آیا کہ جب بابا آخری رخصت کے لیے آئے، سکینہ دیکھ رہی تھی، اور پھر شیدانیوں نے حلقہ کیا اور حسین نے ایک ایک کو سلام کیا۔ یہاں نام لیے امام حسین، جناب فضہ کا بھی نام لیا، شہزادی کا بھی نام۔ اور بیویوں نے کہا کہ ہم 2 رویا کھڑی ہوں گی تو آپ درمیان سے بھی۔ تو کہتے جاتے تھے سجاد سیدانیوں کا کارواں تمہارے حوالے، سجاد سیدانیوں کا کارواں، اور سجاد تمہیں اللہ کے حوالے، تمہیں اللہ۔ اور پھر کہتے تھے بہن میری نازوں کی پالی ہے، بہن میری نازوں کی پالی ہے۔ اور حلقہ کیا بیوی۔ میر انیس کا ایک ہدیہ کرتا ہوں، میر انیس کا مطلب ایک بیت ہے، میر انیس کس طرح رخصت ہوئے۔ دیکھیے امام حسین کے لباس میں مقاتل نگاہ جو لباس لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ پٹکا کمر میں باندھا امام حسین۔ میر انیس کہتے ہیں جب آخر میں جائے، کہتے ہیں بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے، بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے، پٹکے پہ شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ۔ آپ گریہ کر رہے ہیں، آپ گریہ کر رہے ہیں، آپ گریہ کر رہے ہیں۔ شہزادی کے صدقے میں دعائیں مستجاب ہوں، شہزادی کے صدقے میں دعائیں مستجاب ہوں۔ ہم بس عزاداروں رخصت ہو، بہن سنبھالو سکینہ کو، رخصت ہوئے۔ آپ کربلا گئے ہیں مجھے پتا ہے، اللہ پھر لے کر جائے۔ خیمہ گاہ سے جب مقتل کی طرف چلیں گے، اب تو کنسٹرکشن ہو رہی ہے درمیان میں، آج سے 20 سال پہلے جب میں گیا تھا، 22 سال پہلے، تو خیمہ گاہ سے جب طلع زینبیہ یعنی مقتل امام حسین کی طرف چلیں گے تو 80 قدم چلیے، 80 قدم خیمہ گاہ سے مقتل۔ 80 قدم پر ایک جگہ تھی، 2 مصلے مشکل سے پیچھے تھے، میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ تھا، رات کے 2-2:30 کا وقت تھا، تو میں وہاں چیخے مار مار کے رونے لگا۔ میرے بچوں نے کہا بابا یہ کون سی جگہ ہے مصلے بچھے؟ میں نے کہا یہ وہی مقام ہے جہاں 10 محرم ذوالجناح کے سموں سے سکینہ لپٹی، یہی اور ذوالجناح ٹھہر گئے۔ 80 قدم میں نے کہا ٹھہر گیا ذوالجناح، وہ سامنے مقتل گاہ۔
ذوالجناح ٹھہر گئے، کہنے لگے اسب باوفا، جانتا ہوں تو بھی بھوکا پیاسا، بس میری آخری سواری ہے، مجھے وہاں اتار دے جہاں میرا اکبر گرا، مجھے زبان بے زبانی سے عرض کی، مولا میری مجال کیا بس میری مجھے وہاں اتار دے جہاں برچھی کھا کے میرا اکبر گیا، زبان بے زبان میری مجال کیا آقا، میری کیا مجال، میرے ٹھہر جانے کا سبب میرے سموں کی جانب دے، جھک کر دیکھا مرنے سے پہلے مر نہ گیا ہوگا زہرا کا لال، جسے سینے پہ سلاتے تھکتا نہیں تھا، وہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی، تو ذرا میرے بابا کو نہ لینا، ایس پہ بابا میرے بابا کو نرغائے آدھا میں نہ لے جانا، میں یتیم ہو جاؤں۔ بس جزاک اللہ، بس اب ایک روایت پڑھوں گا اس کے بعد مجلس تمام کو، ایک روایت پڑھوں گا فوراً بے قرار ہو کر زین سے زمین پر، بچی کا عالم یہ آنکھیں بند ہیں اور ذوالجلال کے سامنے آنکھیں بند، زمین پر بے ساختہ بازو پر، یا پردہ قلبی، یا میرے سینے کی ٹھنڈک، یا پردہ قلبی، یا بابا کی آواز پہلو سے آنکھیں کھول، فوراً ذوالجلال کے سم چھوڑ کے حمق کے بعد کی گردن میں بازو پر، بابا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، میں نہیں جانے دوں گی بابا، میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی، میں نہیں جانے، سینے سے لگا، وہ خیمہ گاہ ہے، وہ وعدہ گاہ ہے، وہ وعدہ گاہ، اور وقت وعدہ آ رہا ہے، اور کہہ رہی ہے میں جانے نہیں دوں گی، گود میں آ گئی، میں نہیں جانے دوں گی، میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، تو سینے سے لگا، اے جانے پدر جانے دو، ممکن ہے شاید میں تمہارے لیے پانی لا سکوں، پانی کے یہ ابھی حسین کے لبھائے مطہر میں تھی کہ بچی نے اپنا ننھا سا ہاتھ حسین کے زخمی ہونٹوں پہ رکھ دیا، بابا پانی کا نام نہ لیجئے گا، چچا عباس بھی یہی کہہ گئے، چچا بھی یہی کہہ گئے تھے بابا، جب سے چچا گئے پیاس بجھ گئی ہے بابا، پیاس بجھ گئی ہے، جزاک اللہ، جزاک اللہ، مجھے جانے دو بیٹا، مجھے جانے نہیں، گردن میں پاؤں، شرفا جانتے ہیں ہیرے جواہرات موتیوں کی مالا گردن سے اتارنا آسان ہے، بیٹی کی باہوں کا ہار باپ کی گردن سے نکلا، شرفا جانتے اللہ آپ کو جلائے، عزت ہے، اللہ آپ کی عزت ہے، معصومہ کے روزے اطہر کی زبان، معصومہ کے روزے کی جانے دو بیٹا، اب شہزادی نے لہجہ بدلا، بابا میں آپ کو ہرگز نہیں جانے دوں، حسین نے سمجھا ہے 4 سال کی مگر اب لہجہ 18 سال فاطمہ کا،
سمجھے؟ 18 سالہ فاطمہ ہے 4 سال، لہجہ بیٹی کا نہیں، لہجہ ماں کا ہے، لہجہ حسین کی پاکیزہ ماں کا، وہ بھی فاطمہ۔ اس لہجے کو سنا تو اچھا نہ جانے تو کہا بیٹا ایک راز بتاؤں؟ کہیے بابا۔ کہا بیٹا یہ راز بہت وزنی ہے، انبیاء بھی اس کا وزن نہ اٹھا پائیں۔ زخمی رخسار چوم کے کہا پر میں تو آپ کی بیٹی ہوں گا، بتائیے۔ بیٹا میں نے اللہ سے نماز شب میں دعا مانگی، 1 سال پورے ہر رات۔ جانتی ہوں میں نے کیا دعا مانگی میری جان؟ جانے پدر پتہ میں نے کیا دعا مانگی؟ جی بابا، میں نے دعا مانگی میرے اللہ مجھے پیاری سی بیٹی عطا کر دے، چاند سی بیٹی عطا کر دے، جو میرے دل کا چین ہو، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، میرے دل کا قرار ہو۔ میرے اللہ میں نماز شب میں مانگتا تھا، سن رہی ہو نا تم میری بات؟ سن رہی ہو نا؟ میں نماز شب میں تہجد میں دعا مانگتا، میرے اللہ مجھے ایسی بیٹی دے دے میں اس کے بغیر بے قرار رہوں، وہ میرے بغیر بے قرار رہے، میں اس کے بغیر کچھ کھا پی نہ سکوں، وہ میرے بغیر کچھ کھا پی نہ سکے، وہ میرے بغیر نہ جی سکے، میں اس کے بغیر نہ جی سکوں۔ اور میرے اللہ جب تو کربلا میں مجھے بلائے پھر اسی کو روتا چھوڑ کر حسین تیرے پاس آئے۔ اتنا کہنا تھا، حسین کی گردن سے باہیں علیحدہ کی، داہنا ہاتھ پیشانی پہ رکھا، الوداع بابا، وعدے پورے کر لیجئے بابا، ارے میں تماچے کھا لوں گی بابا۔ ایک روایت پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں؟ میں آپ کو ایک روایت پڑھنے کی، آپ بتائیں ایک روایت پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں؟ حوصلہ ہے؟ اللہ آپ کو انسان کے بس کی بات کہا، انسان کے بس ایک روایت پڑھنے کی اجازت ہے؟ دیتے ہیں۔ عزادارو بس پھر روتی ہوئی شام کے قید خانے میں چلی۔ جب بیویوں کو قید کر کے، اجازت ہے؟ بس اب 2 جملے جلدی سے، بیویوں مجھے پتا ہے انسانی طاقت سے باہر ہے، اور صدر الدین قزوینی روایت کر رہے ہیں، علامہ صدر الدین قزوینی عامری احتیاط سے روایت کر رہے ہیں کہ جب بیویوں کو قید کیا گیا تو جناب زینب نے کہا پیچھے ہو جاؤ، تم ملاؤن سب شمر پیچھے ہو جاؤ، کھولی میں خود دوا۔ ام لیلہ سوار ہو، میں سوار کروں، بی بی فروہ سوار ہو، ام کلثوم آپ سوار ہو، جو چھوٹی بچی تھی اس کو سوار کی۔ جب اونٹ چلا، بس اب جب میں مقتل میں یہ روایتیں پڑھتا ہوں رات کے وقت اس طرح نہیں پڑھتا، 2 جملے پڑھ کے پھر بند، پھر دل کو حوصلہ، سچ کہہ رہا ہوں، 4 سطریں پڑھی پھر بند، پھر 1 گھنٹہ آئی جائے، 2 گھنٹے ایسے نہیں پڑھی نہیں جاتی تو سناؤں کیسے، سنیں گے کیسے؟ بے پلان کے اونٹ سے گر گئی شہزادی، قزوینی کی روایت پڑھ رہا، سن سکیں گے؟ شمر ملاؤن نے اس طرح بٹھایا بے کچاوے اونٹ پر، اونٹ تو دیکھا ہے نا آپ نے، اونٹ کا دیکھا درمیان میں کوہان ہوتا ہے،
ऊँट बिना कचावे के देखा है ना, दरमियान में वो कोहान होता है ना, उठी भी, उस कोहान पे शहजादी के हाथ यहाँ रखे और रस्सियों से हाथ बांधे, और फिर बीबी के जो पैर थे वो दोनों तरफ, उनमें एक पैर में रस्सी बांधी, ऊँट के पेट के नीचे से निकाल के इधर बांधी, फिर ऐसे झुका के कमर पर रस्सी बांधी। अब आखिरी जुमला सुनिए, जब शाम के कैद खाने में हुसैन का सर आया तो सर बाबा के सर को सामने रख कर कहा, बाबा एक बात बताऊं, जरा आंखें खोले बाबा, इन्होंने मुझे ऊंट पर बांध दिया था, जब ऊंट चला ये मेरा सीना देखो बाबा, मेरा सारा सीना जख्मी हो गया बाबा, मेरा पूरा बदन जख्मी हो गया बाबा, मेरे पूरे बदन से खून जारी हो गया, आंखें खोलो बाबा, आंखें खोलो बाबा, मेरा जख्मी बदन, मेरी सारी खाल ऊंट की गाल पर रह गई बाबा, अरे बाबा मैं तड़पती रह गई, अरे बाबा मुझे अपने साथ ले चलो, अरे बाबा, अरे बाबा। आवाज खामोश हो गई, हुसैन के सर से आवाज, इन्ना लिल्लाह